آپ اس احترام، اس پروٹیکشن، اس ڈگنیٹی اور اس رسپیکٹ کے جو ہیں اقدار نہیں ہیں جو ہم صحافت سے وابستہ حضرات کو دیتے ہیں. جو بھی صحافی مستقبل میں بھی ایسے عوامل کے لیے استعمال ہوگا، ان سب کو ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی کردار کشی کرنے والے یہ آگاہ رہے ہیں کہ آپ صحافی ہیں تو تحریک انصاف کا ہر ورکر صحافی ہے. آپ ہماری کردار کشی کریں، ہم سوشل میڈیا پہ آپ کی کردار کشی کریں گے. سر غریدہ فاروقی نے ایک سروے کیا، کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہماری پارٹی بڑی مقبول ہے. انہوں نے کہا کہ لاہور پورا نواز شریف کے ساتھ ہے، جبکہ ڈی ایچ اے کا وائٹ بلاک صرف عمران خان کے ساتھ ہے. اس سروے پر کیا کہیں گے؟ جی، غریدہ فاروقی صاحبہ نے کل مجھے بلایا تھا اپنے لائیو شو میں. میرا خیال تھا کہ آپ کے اس سوال کا جواب، کیونکہ آپ نے کل بھی مجھ سے پوچھا تھا، کل آپ نے کہا تھا ادھر جا کے دوں گا، لیکن کل جو ہے اچانک پتہ چلا کہ شاید کل ہی میرے خلاف کوئی احکامات جاری ہوئے ہیں کہ اس کو بلیک لسٹ کریں میڈیا سے، اور آج مجھے پتہ چلا ہے کہ شاید وہ احکامات غلط تھے یا گو مگو میں ہیں، جو بھی ہیں. لیکن غریدہ فاروقی صاحبہ کا میں اس لیے احترام کرتا ہوں کہ میں نے ان کے کئی ٹاک شوز میں شرکت کیا ہے. اس نے کبھی بھی میرے سامنے کسی بھی ٹاک شو میں فریق بن کے، بے شک جائز اس نے کمنٹ کیے ہیں، تنقید کی ہیں، اگر یہ سروے انہوں نے دیا ہے جس کا امکان کم ہے، اور اگر دیا ہے تو لازماً میں اس سے ضرور پوچھتا کہ یہ پورے لاہور کے لوگوں سے گفتگو ہوئی یا 5-6 جو ہیں پٹواریوں کو کھڑا کر کے ان کا انٹرویو لیا گیا. شادیب خان صاحبہ کی بیگم کی تصویریں وائرل کر رہے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ ہمارا اہم کارکن ساتھی ہے، ہم ان کو تصویریں چاہیں گے، تو شادیب خان صاحبہ کی بیوی کی تصویریں جو ہے سوشل میڈیا پر پھیلائی جا رہی ہیں. دیکھیے، میں اس حد تک تو میں نہیں جانا چاہتا ہوں کہ ہم کسی بھی شخص کی بیویوں کی تصویریں وائرل کریں. اگر کوئی وائرل کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ ہیں تو میں ان کو کہوں گا کہ یہ اس سلسلے کو ترک کریں. اگر وہ جس فعل میں لگا ہوا ہے اس فعل میں اس کو جواب دو. صحافی کا یہ کام نہیں ہے جو خانزادہ اور جو یہ دیگر جو ان کے ساتھی پہلے کر آئے. لیکن ہم کسی بھی شخص کی، کسی بیگم کی تصویر وائرل کرنا، کچھ تو سب کو جو ہے حیا کرنی چاہیے. جنہوں نے کیے میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. البتہ معافی جو ہے، تلافی کی کوئی اب صورت نہیں ہے. جو ہمارے خان ان کی اہلیہ کی جو ہے وہ توہین کرے گا تو توہین ان کا بھی مقدر بنے گی، بلا کم و کاس، بلا خوف و خطر. سب سن لیں، جو ہمارے ورکر لیڈر کی انٹرویو کر کے ہماری بی بی صاحبہ، ہمارے مرشد، ان کے خلاف اس طرح کی حرکات و سکنات کرے گا تو یہ کلی جنگ ہے. یہ کلی جنگ ہے، اور سب کو اجازت ہے، پاکستان تحریک انصاف کے تمام سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ کو اور تمام ورکرز کو، کہ حشر نشر خراب کریں ایسے صحافیوں کا. لیکن نہ گالی ہو، نہ گالم گلوچ ہو، نہ ان کی کسی بچوں کی اہلیہ کی تصویر ہو. البتہ ان کی صحافتی بددیانتی کو آپ بے شک لوگوں کو بھی بتائیں اور قوم کو بھی بتائیں کہ یہ بددیانت لوگ ہیں، یہ صحافت کے امین نہیں رہے ہیں، یہ ہرکارے اور دلال بن چکے ہیں. شیخ عبد البر صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس وقت آپ کے پیچھے کون سی وہ بڑی طاقت ہے جو آپ کو نہیں روک پا رہی ہے؟ پی ٹی آئی کا ایک بھی بندہ نہ جھنڈا اٹھا سکتا ہے، نہ ٹوپی پہن سکتا ہے، نہ نعرہ لگا سکتا ہے. آپ دھڑا دھڑ پی ٹی آئی میں لوگوں کو شمولیت کروا رہے ہیں. وہ طاقت کا راز کیا ہے اس وقت آپ کے پاس؟ دیکھیں، میں آپ کو صاف بتا دوں، کسی ایک وکیل پہ اتنے پرچے نہیں ہوئے ہیں، بلکہ کسی وکیل پہ ہوا ہی نہیں ہے. خادم کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے. 8 ہوئے ہیں، اور ابھی پتہ چلا ہے آج کے 4 کہیں اور بھی درج ہوئے ہیں، تو 12 تک تعداد پہنچ گئی ہے. میں پھر کہوں گا، مونا بھائی لگے رہو، 12 کو 1200 بنا دو. جوتی کے نوک پہ نہیں رکھتے ان پرچوں کو. نمبر 1. اب طاقت بھی بتا دیتا ہوں کہ کیا طاقت ہے. آپ کو علم ہے، آپ میرے ساتھ گئے، میرے گھر کو، میرے فارم ہاؤس کو انہوں نے گرایا، نقصان دیا انہوں نے. کسی ایک وکیل کا کوئی وہ بالوں کی لٹ جو ہے نا نہیں لی ہے. انہوں نے مجھے اغوا کرنے کی کوشش کی، وہ ویڈیو موجود ہے. انہوں نے مجھے ہر طرف سے، میں نے یہ کہہ دیا ہے کہ زندہ ہوں تو یہ میں کرتا رہوں گا. اب اس کے بعد جو ہے میں بالکل کلم کلا انتظار کر رہا ہوں
کہ میرے ساتھ جو کرنا چاہیں مزید بھی پرچے کریں گے, ماریں گے, اغوا کریں گے یا گولی ماریں گے. تو لہذا میری ہمت میری طاقت ہے, میرا حوصلہ میری طاقت ہے, اور میں ہمت اور حوصلے کے لیے دائیں بائیں نہیں دیکھتا ہوں کہ کوئی مجھے حوصلہ دے گا. اپنے تئیں میں نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے, اور اس بیڑے کو دیکھیں چرسد میں گیا, ایک جگہ پہ تالے لگائے, آپ کو علم ہے, دوسری جگہ پہ گیا وہاں پہ انہوں نے کرسیاں اٹھا دی, تو تیسری جگہ میں ڈٹ گیا. ہزاروں کی تعداد میں میرے ساتھ ورک کرتے, تو پھر ان کی ہمت نہیں ہوئی. اب ہم نے کورٹ سے اجازت لے لی ہے. آپ کو علم ہونا چاہیے کہ عدالت سے مجبور ہو کے اب وہ ڈپٹی کمشنر ہمیں اجازتیں بھی دے رہے ہیں. اور یہ آج کی بات تو نہیں ہے کہ میں بول رہا ہوں, 10 دسمبر کو یاد کریں نا, یعنی 9 مئی کے بعد فوراً میرے بیانیے میں کوئی لفظ آئی ہو, کوئی کمزوری نکات فیل کی ہو تو بتا دیں. انشاءاللہ دیکھیں سب کو میں ایک بات بتا دوں, لوگ ڈرتے ہیں پریس کانفرنس کے لیے مجبور ہو جائیں گے اگر اغوا ہو گئے. میں بالخصوص پشتونوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر مجھے کسی نے اغوا کیا یا پریس کانفرنس پہ مجبور کیا, مار پیٹ کے, لٹکا کے, تو میں قسم اٹھاتا ہوں کہ ایسی زندگی جیوں گا ہی نہیں جو شرمساری اور ذلت بری آنکھوں کے ساتھ میں نہیں جیوں گا ایسی زندگی. اور نہ ہمیں ایسی زندگی کی ضرورت ہے جہاں پہ پریس کانفرنس کر لیں, خان کی غیبت کر لیں اور پھر ان عوام میں پھریں. تو لہذا سب کو علم ہونا چاہیے, آپ ہمیں اغوا نہیں کریں گے, آپ ہم سے ہماری زندگی چھینیں گے. سوال یہ ہے کہ ذرا عمران خان کے کیس کے حوالے سے بات کی جائے تو سائبر کیس میں تو آپ خوشی منا رہے ہیں اسلام آباد کے فیصلے پر, اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر, تو کیا شفانہ کیس اور 190 ملین پاؤنڈ کے جو کیس ہے اس میں بھی کیا عمران خان کو کچھ ریلیف مل سکتا ہے اور رہائی ممکن ہو سکتی ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کی ملاقات میں خان صاحب نے خابر بنائے گے تو جو اسٹیچو تھا اس پر کیا رد عمل تھے؟ بہت غصہ تھے, اور غصے کی وجہ یہ تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اخلاقیات جو ہیں کس معیار اور کس حد تک گر چکی ہے. وہ بتا رہے تھے نا کیا پاکستان میں اس طرح ہوتا تھا. اسی خاور مانیکا کا کچھ مہینے پہلے کا بیان دیکھ لیں, اب کرپشن میں پکڑا, 2 مہینے بعد ٹی وی پہ ایک اینکر کے ذریعے لا کے ایک دوسرا بیانیہ دلوا دیا. میں پتا تھا, آپ دیکھ لیں, میں نے اس پہ کوئی 25 دن قبل یا 22-23 دن قبل میں نے ویڈیو چلائی تھی کسی کو انٹرویو دیتے ہوئے. میں نے کہا خاور مانیکا سے یہ یوں گلوانے کی کوشش ہو رہی ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. تو لہذا ہم نے پریمپٹ کیا تھا پہلے سے, تو یہ پروگرام جو ہیں یہ پہلے سے انہوں نے ریکارڈ کیا تھا. یہ جس دن ٹیلی کاسٹ ہوا ہے یہ اس دن کی ریکارڈنگ نہیں ہے, یہ کم و بیش 20 سے 25 دن پرانی ریکارڈنگ ہے. اور اس کو انہوں نے جو ہے, یہ بھی ایک جرنلسٹک بددیانتی ہے, آپ یہ بھی نہیں بتا رہے ہیں کہ یہ کس تاریخ کو کتنے بجے آپ نے ریکارڈ کیا. میرا خیال ہے ہمارے دوسرے ساتھی بھی انتظار کر رہے ہیں. اطلاعات نہیں ہے, نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے, اور وہ نوٹیفیکیشن آفیشیل ٹویٹر پہ. جی ہاں, مجھے پاکستان تحریک انصاف کا سینئر وائس پریزیڈنٹ مقرر کر دیا گیا. مبارک ہو سر, مبارک ہو. جج بھی رہے, پریس کانفرنس کر رہے نیشنل پریس کلب میں, تو آپ کو لگا نہیں کہ شیرو جیسا لفظ آپ نے نامناسب بولا ہے, چونکہ یہ صحافت کی بھی توہین ہے. اگر ایک طرف انٹرویو ہوئے تو آپ نے برابری کر دی, کیا یہ واپس نہیں ہے؟ اچھا, میں آپ کو جواب دے دوں. دیکھیے, آپ خان سے وابستہ لوگوں کو بلا رہے ہیں, ان کے نوکر کو, یہ صحافت ہے. پہلے تو اس صحافی کو اس حرکت پہ معافی مانگنی چاہیے. اس کے ملازم کو, آپ گھریلو ملازم کو بلا رہے ہیں, اور ان ملازم سے آپ کیا کہلوا رہے ہیں, کیا باتیں ان سے کہلوائی گئی. تو اگر آپ اتنی ہی دلچسپی رکھتے ہیں اسی شیرو کا, بہت سارے صحافیوں نے بڑے ہی تنقید آمیز اور بڑے ہی سارکاسٹک مینر میں شیرو کا ذکر کیا ہے.